جنہیں پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، ایسے ظالمانہ تحفے پر میں گواہ نہیں بن سکتا ہوں، یہ تم ظلم کر رہے ہو اولاد کے ساتھ۔ اب میرے آقا تو کسی مکتب اور مدرسے میں نہیں گئے، جنہوں نے اپنے بھائی سے وفا نہیں کی تھی یہ تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ والد صاحب وہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشد، وہ تو کھلا گمراہ ہو چکا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم آ جائے تو پھر اس پر عقل آ کے ہم اپنی قوم کو مطمئن کر سکیں کہ معاذ اللہ یہ سچے پیغمبر نہیں ہے، کہ تیرا باپ جب مرنے مارنے کی جگہ آتی ہے تجھے آگے کرتا ہے، حسن حسین کو پیچھے رکھتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ابھی یہ کام کر لو پھر بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ مبارک پر گفتگو کا آغاز پچھلے جمعہ میں کر چکے ہیں، اور ان کا تذکرہ ہم قرآن مجید کی سورہ یوسف کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ایک اعتبار سے ہم سورہ یوسف کی تفسیر بھی کر رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی سورہ یوسف کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ ابتدائی 6 آیات پہ ہم نے پچھلے جمعہ پر بات کر لی تھی، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، آیات نشانیاں ہیں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والا، اس کی جمع ہے سائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز مکہ میں کیا اور 13 سال مکہ میں آپ تشریف فرما رہے، اور اہلیان مکہ نے ہر طرح کی مخالفت کا زور لگایا۔ ان کی مخالفتوں میں سے ایک انداز مخالفت کا یہ تھا کہ وہ یہود مدینہ کے ساتھ ملتے تھے، ان میں جو علماء اور پڑھے لکھے سردار تھے ان کو جا کے بتاتے تھے کہ ہمارے شہر میں ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، ہمارے ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ہماری نوجوان نسل ان کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا ماموں، کسی کا بھانجا، ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور ادھر اس دعوت کی طرف جا رہے ہیں، ماں باپ کے آبائی دین کو چھوڑ رہے ہیں لوگ۔ تم ہمیں کوئی حل بتاؤ کہ ہم ان سے کوئی ایسی چیزیں پوچھیں جس پر معاذ اللہ وہ لاجواب ہو جائیں اور وہ اس کا جواب نہ دے سکیں، تاکہ ہم اپنی قوم کو مطمئن کر سکیں کہ معاذ اللہ یہ سچے پیغمبر نہیں ہیں۔ اس پر کئی طرح کے سوالات پوچھے گئے۔ یہ بھی یہود نے ان سے کہا کہ جا کے پوچھیں کہ غار والے نوجوانوں کا واقعہ بتائیں وہ کیا ہے۔ کہا یہ بھی جا کے پوچھیں ان سے کہ ذوالقرنین کا واقعہ سنائیں وہ کون تھا۔ یہ بھی کہا کہ جا کے پوچھیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ سارے سوال سورہ کہف میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں سوال جو میں نے اب آپ کو بتائے یہ سورہ کہف میں ڈسکس ہوئے۔ لوگ آ کے سوال پوچھتے تھے، جیسے قرآن کہتا ہے یسألونک عن ذی القرنین، اے حبیب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ اب میرے آقا تو کسی مکتب اور مدرسے میں نہیں گئے، آقا کی نبوت کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے کہیں سے کچھ نہیں پڑھا، آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے، یہی تو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اگر آپ نے کسی مدرسے میں کسی ادارے میں کتابیں پڑھی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ پڑھی ہوئی ان کو سارا پتا ہوگا۔ پورا مکہ جانتا تھا کہ یہ نبی یہ امی ہیں، انہوں نے کبھی کسی سے نہیں پڑھا، یہ کبھی کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، نہ یہ لکھا ہوا پڑھنا جانتے ہیں نہ یہ ہاتھ سے لکھنا جانتے ہیں۔ اس کے باوجود جو زبان پر علم و معرفت کا سمندر بہہ رہا ہے اور کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے حقائق زبان مصطفیٰ سے جاری ہو رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟
یہی دلیل تھی کہ آقا نے کہیں سے خود سے نہیں سیکھا، الرحمن علم القرآن، وہ خدائے رحمان ہے جو مصطفیٰ کو قرآن نازل کر کے ہر شے کی حقیقت سے آگاہ فرماتا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اب ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، یہود نے کہا کہ جا کے ان سے پوچھیں کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا کیا واقعہ تھا۔ اب وہ جانتے تھے کہ یہ کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، اگر یہ پیغمبر ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرے گا اور بتا دے گا، اگر نہ ہوئے تو یہ دنیا کے سامنے معاذ اللہ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس پہ رب کائنات فرما رہا ہے بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب وہ نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ ان میں سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ کا اشارہ پچھلے جمعہ پر کیا تھا، میں پھر دہرائے دیتا ہوں۔ ایک نشانی تو یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب پورا واقعہ سورہ یوسف سنا دی تو اس کا میسج یہ سمجھ آیا کہ تمام تر مخالفت کے باوجود اللہ جسے عزت دینا چاہے اس کی عزت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ مکہ والوں کو بتا دیا کہ تم جن کی مخالفت کر رہے ہو، یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کے بھی خاندان کے بھائیوں نے مخالفت کی تھی، صرف مخالفت ہی نہیں کی تھی، اپنے طور پہ تو مار ڈالا تھا، کنویں میں ڈالائے تھے جا کر، مگر اللہ نے ان کی زندگی کو بھی بچایا اور انہیں تاج و تخت کا وارث بنایا، فرما روا اور بادشاہ بنایا، اور تمہیں ان کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اے مکہ والو، تم بھی میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کر رہے ہو، جس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کو جھکنا پڑا، اس طرح تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنا پڑے گا، ان کی عظمت کو ماننا پڑے گا، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، جیسے برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام کے سامنے کرنا پڑا تھا۔ اور ساتھ ہی ایک اشارہ یہ بھی دے دیا سرداران مکہ کو، مکہ کے قریشیوں کو، تم یہودیوں کے ساتھ اعتبار کرتے ہو، ارے یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائی سے وفا نہیں کی تھی، یہ تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے اپنے سگے بھائی یوسف سے وفا نہیں کی تھی، تم ان سے امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ خیر خواہ بنیں گے اور تمہارا بھلا سوچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہم نے کیا تھا اور بڑی تفصیل سے ہم نے خوابوں کے بارے میں بات کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو منع کیا تھا کہ بیٹے خواب بیان نہ کرنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ اپنے باپ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے بیان کیا ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے سن گن لے لی ہو۔ جب باپ بیٹا بات کر رہے ہوں، جس گھر میں ان کی 4 بیویاں اور ان کے 10 بچے اور بیٹیاں اور سارے کچھ ہوں، کسی نہ کسی کے کان میں پڑ گئی ہوگی بات، انہوں نے بات کو پھیلا دیا۔ اور یہ بات اگر نہ بھی سنی ہو تو اصل مسئلہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ابا جی یوسف علیہ السلام سے ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ اگلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اذ قالوا، جب انہوں نے بھائیوں نے آپس میں یہ کہا، لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، اب یہ بھی تو ان کے بھائی تھے مگر مائیں مختلف تھیں، تو سگے اور مترائے ستیلے کا فرق تو بہرحال ہوتا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی، کون سا بھائی؟ بنیامین، وہ ان کا سگا بھائی تھا، کہا یوسف اور ان کا بھائی بنیامین احب الی ابینا، ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے، یہ نہیں کہا ہمارے باپ کو پیارا ہے، کہا زیادہ پیارا ہے، منا، ہم سے، ابا جی ہم سے زیادہ یوسف سے پیار کرتے ہیں، ابا جی ہم سے زیادہ بنیامین سے پیار کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم تگڑے جوانوں کا جتھا ہیں۔ اب دیکھیے جب انسان کی سوچ پھرتی ہے اور گمراہی کی طرف انسان جاتا ہے تو سوچیں پھر ایسی آتی ہیں۔ شیطان جب بھٹکا تھا تو اس نے کیا سوچا تھا؟ اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور سوچا کیا تھا دماغ میں؟
میں کیوں سجدہ کروں جی، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میری ہزارہ سال کی عبادتیں اور علم ہے، یہ آج پیدا ہو رہا ہے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اپنے دماغ میں خیال آیا اور اس خیال نے گمراہ کر دیا۔ میں آگے اس پر بات کروں گا کہ جب حکم آ جائے اللہ رسول کا، پھر اپنے خیالات نہیں چلانے چاہیے۔ جب ثابت ہو جائے کہ یہ بات اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم قرآن سے ملے گا، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح میں میرے آقا کا فرمان ہے، پھر اس کے بعد اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ علامہ نے کہا تھا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو مصطفیٰ کے سامنے قربان کر۔ علامہ نے یہ بھی کہا تھا اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل۔ ہمارا دین عقل کا مخالف نہیں ہے، ہمارا دین عقل کو عزت دیتا ہے، مگر یہ بھی فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم آ جائے تو پھر اس پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ جب خدا رسول کا معاملہ آئے تو پھر معاملہ عشق کا ہونا چاہیے، پھر عقل کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر باتیں خالی عقل پہ فیصلے ہوتے، ابراہیم علیہ السلام کبھی آگ میں چھلانگ نہ مارتے۔ اگر فیصلے خالی عقل سے ہونے ہوتے تو کبھی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گلے میں چھری نہ پھیرتے۔ اگر باتیں خالی عقل سے ہونی ہوتی تو میدان بدر میں 313 لوگ 1000 کے مقابلے میں نہ لڑتے کبھی۔ وہاں حکم ہوتا ہے اللہ رسول کا، اور فیصلہ عقل نہیں کرتی، فیصلہ عشق نے کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، قرآن مجید کی آیت پہ غور کیجیے، وَإِذْ قَالُوا، جب برادران یوسف نے کہا، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا جی کو ہم سے زیادہ پیارا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم تگڑے جوان جتھے ہیں۔ مراد کیا تھا کہ کوئی اوک سوک ہو تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، جانور چرانا ہے، کما کے لانا ہے، دشمن سے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ہم نے آگے جا کے سینے تاننے ہیں۔ پیار زیادہ یوسف سے، جو ابھی بچہ ہے، نہ لڑ سکتا ہے، نہ کچھ اور، نہ کما کے لاتا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ پیار کی بنیاد کمائی ہونی چاہیے، جو کماؤ پوت ہے وہ پیارا ہو، جو کسی وجہ سے کما نہیں پا رہا تو وہ پیار سے نیچے، یا اس لیے ہو کہ جو عمر میں بڑا اور تگڑا اور جوان اور جتا ہے اس لیے پیارا ہونا۔ ان کا دماغ اور خیال میں یہ تھا، اور اس سے بڑھ کر حرکت یہاں تک کر دی، ان ابانا لفی دلال مبین، ہمارا جو ابا ہے نا والد صاحب، وہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشد، وہ تو کھلا گمراہ ہو چکا ہے، معاذ اللہ۔ اب بیٹے کہہ رہے ہیں باپ کو کہ ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ، وہ ہم سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے۔ یہ بدبختی ہے اولاد کی جب وہ اپنے باپ کے بارے میں وہ غالباً اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ ایسا علم جس کے بعد بندہ کہے میرے باپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ جنریشن گیپ کا اپنا فرق ہوتا ہے، باپ اپنے زمانے کا علم جانتا ہے، اولاد اپنے زمانے کا علم جانتی ہے، جنریشن گیپ کا فرق ہوتا ہے۔ مگر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے ہمارا باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بس ایویں ہی باتیں کرتا ہے۔ اور حد ہو گئی ہمارے زمانے میں، ابھی ایک ہفتے کے اندر کی خبر ہے، بیٹا 2 کروڑ قاتلوں کو دے کے باپ کو مروا رہا ہے۔ آپ نے پڑھی ہوگی اس خبر کو، 2 کروڑ روپیہ، وہ باپ جو بیٹے کو 5 لاکھ روپیہ ماہانہ جیب خرچ دیتا تھا، جیب خرچ 5 لاکھ، ہم سالوں کی بچت بھی ہماری نہیں ہوتی اتنی، وہ ماہانہ جیب خرچ دیتا ہے، وہ بیٹا باپ کو مروا رہا ہے، مروا رہا نہیں مروا دیا اس نے 2 کروڑ روپیہ قاتلوں کو دے کر۔ بدبختی جب انسان پہ سوار ہوتی ہے تو انسان اتنا حد سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو
اشرف المخلوقات بھی بنایا، مگر یہ اپنے کردار کی وجہ سے کبھی کھائیوں سے بھی نیچے گھٹیا ترین جگہ پہ جا کے گر پڑتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمارا باپ معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کروں گا، اللہ کے نبی پر انہوں نے بات کی، یاد رکھیے کہ یہ نہیں ہو سکتا، بیٹوں کا الزام غلط تھا۔ یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں بچوں سے، ایک ہوتا ہے قانونی طور پر، یعنی کوئی باپ تحفہ دیتا ہے، عطیہ دیتا ہے، دینے میں، خرچ کرنے میں۔ اب 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اب باپ ایک بچے کو پڑھاتا ہے، دوسرے کو پڑھاتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہم کہیں گے یار زیادتی کر رہے ہیں، دوسرا پڑھنا چاہتا ہے آپ پڑھاتے نہیں، اگر نہیں پڑھنا چاہتا زور لگا لیا پھر الگ بات ہے۔ یہ والدین کی زیادتی ہو سکتی ہے کہ ناانصافی کریں دینے میں۔ حضرت بشیر ایک صحابی تھے، آقا کی بارگاہ میں آئے، ایک غلام ان کا نوکر غلام تھا زر خرید، کہا یہ اپنے میں بیٹے نعمان کو دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں۔ سرکار کو پتا تھا ان کے اور بیٹے بھی ہیں۔ آقا نے پوچھا کہ تم نے ایسا غلام اپنے تمام بیٹوں کو دے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے صرف اسی کو دیا ہے۔ تو آقا نے کہا ایسے ظالمانہ تحفے پر میں گواہ نہیں بن سکتا ہوں، یہ تم ظلم کر رہے ہو اولاد کے ساتھ، یہ تم ظلم کر رہے ہو اولاد کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس پہ گواہ نہیں بنوں گا۔ تو اولاد کے درمیان انصاف کرنا یہ ٹھیک ہے، تقاضا ہے عقل کا اور دین کا تقاضا ہے، لیکن ایک ایسا بچہ جن کی والدہ فوت ہو چکی ہو، یوسف علیہ السلام ابھی چند سال کے تھے کہ والدہ فوت ہو گئی تھی، چھوٹے بھائی کی پیدائش پہ فوت ہو گئی، ابھی وہ بنیامین کی پیدائش پر فوت ہو گئی۔ اب ایسے بچوں کو باپ زیادہ توجہ دے گا نا، یہ ناانصافی کہاں ہے؟ یہ کیسے ناانصافی ہے کہ ایک بچوں کی ماں مر چکی ہے، اکیلا باپ ان کے سر پر ہے، باپ ان کو توجہ نہیں دے گا، بچے کیسے پلیں گے؟ یہ ناانصافی نہیں تھی، یہ عین تقاضا تھا ان بچوں کی والدہ کے فوت ہونے کی وجہ سے ان سے شفقت اور پیار کا معاملہ کرنا، یہ ذمہ داری تھی، مگر بچوں نے اس کو ظلم سمجھا اور کہا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے اور ہمارا باپ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، معاذ اللہ گمراہ ہو گیا ہے۔ مجھے یہاں ایک واقعہ پڑھا میں نے، مجھے بڑا یاد آیا کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ آپ اور ہم تو صرف حسنین کریمین کو جانتے ہیں نا، امام حسن حسین کو۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد حضرت علی نے اور شادیاں بھی کی، ان سے بھی اولادیں ہیں آپ کی، جیسے حضرت عباس، اسی طرح حضرت محمد بن حنفیہ، ان کی والدہ کا نام خولہ تھا۔ تو یہ چھوٹے تھے، ظاہر ہے امام حسن حسین بڑے تھے، ان کی والدہ سیدہ کائنات سب سے پہلے حضرت علی کے نکاح میں آئیں، پھر اس کے بعد اور شادیاں کی، تو حسن حسین بڑے تھے، محمد بن حنفیہ چھوٹے تھے، لیکن جب جنگیں آتی تھیں تو حضرت علی مرتضیٰ محمد بن حنفیہ کو آگے کرتے تھے، چل بیٹا تو آگے چل، حسن حسین پیچھے رکھتے تھے، ان کو وہ پیچھے رکھتے تھے۔ اب آپ کو پتا ہے باتیں بنانے والے تو بڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی کسی نے اٹھایا کہ تیرا باپ جب مرنے مارنے کی جگہ آتی ہے تجھے آگے کرتا ہے، حسن حسین کو پیچھے رکھتا ہے۔ جانتے ہیں ان کا کتنا بڑا دل تھا، یہ برادران یوسف نہیں تھے، یہ حضرت حسین حسن حسین کے بھائی تھے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے بابا کے بازو ہیں، میں اپنے بابا کا بازو ہوں، حسن حسین میرے باپ کی آنکھیں ہیں، وہ میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں بازو ہوں۔ بازو نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، آنکھوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اگر آنکھوں پہ تکلیف آ رہی ہو تو بازو آگے کر کے بچایا جاتا ہے، تو میرا باپ ٹھیک کرتا ہے جو کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا دل تھا حضرت محمد بن حنفیہ کا کہ لوگوں کے یعنی اچھالنے اور جوش دلانے کے باوجود بھی انہوں نے دفاع کیا کہ نہیں، حسن حسین میرے آقا کی آل میں سے ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی ذات کے اوپر تکلیف نہیں آنی چاہیے، ہم جیسے ہزاروں کی جانیں قربان ہو جائیں ان کے اوپر۔ اب وہاں بھی یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں، اگر دوسرے بیٹے دیکھتے ہمارے ابا جی ان کو پیار کرتے ہیں تو جو ابا کو محبوب ہے ہمیں بھی تو وہ محبوب ہونا چاہیے۔
دل تو حق تو یہ تھا، مگر اس کی بجائے انہوں نے ان کے ساتھ ضد اور فساد پیدا کر لیا۔ یہاں ضمناً ایک بات اور ذکر کروں گا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اناد کیا تھا کہ یہ نہیں تھا کہ ابا جی ہم سے پیار نہیں کرتے، دکھ یہ تھا کہ ہم سے زیادہ اس سے پیار کرتے۔ لفظ آیا احبو، احبو اس میں تفضیل ہے، جیسے ہم کہیں نا کہ ہی loves me more than others، more than، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں باقیوں سے زیادہ، اس میں تفضیل، دوسروں پر فضیلت۔ اس کی نفی نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام سارے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے، غصہ اس بات کا تھا ہم سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک غیرت کی بات ہے، خدا کو بھی اس بات پہ بڑی غیرت آتی ہے کہ بندہ میرا ہے اور مجھ سے زیادہ اوروں سے پیار کرتا ہے، اس بات پر خدا کو بھی بہت غصہ آتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ پڑھیے، وہ جو اللہ پاک نے فرمایا، نبی آپ فرما دیجئے اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بیوی بچے، تمہارے خاندان، تمہارا کمایا ہوا مال، تمہارے دل پسند گھر، اگر تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو خدا کے عذاب کا انتظار کرنا۔ یہ اللہ کی غیرت ہے نا کہ بندے میرے ہو، پیار زیادہ اوروں سے کرتے ہو۔ اور میرے آقا نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں مصطفیٰ اسے ساری کائنات سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ میری محبت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ برادران یوسف جھگڑ رہے ہیں کہ ابا جی ہم سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، یہ تو انسان ہو گئے اور ان کا معاملہ ناسمجھی کا ہے، مگر اللہ رسول اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ رسول سے محبت کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اور میں نے ایک دوسرا بھی اس آیت سے ایک سبق اور ایک پیغام جو سیکھا اور آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی جو عقل اور اپنا قیاس کے گھوڑے، اس کو کہتے ہیں ہم قیاس، انالوجی، قیاس کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے، اپنی مرضی کے نتائج نہیں، بلکہ اللہ رسول کے حکم کو ہمیشہ مقدم کرنا چاہیے۔ نیک کام ہوتا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے یہ کہا، مشورہ ہو رہا ہے بھائیوں کا کہ ہم ان کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، انہیں کسی گہرے کنویں کی تہ میں ڈال دو۔ اچھا دیکھا جائے تو رزلٹ اس کا بھی تو موت ہی ہے نا، آپ کسی کو گہرے کنویں میں ڈال آئیں جہاں سے وہ نکل نہ سکے تو اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ موت۔ ایک یہ ہے کہ فوری طور پہ کوئی قتل کر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ ڈال آیا جہاں پہ خدا نہ اللہ نہ کرے موتی تک پہنچ جائے گا بندہ۔ اب دوسرا، یہ ان کا بڑا بھائی تھا، روبن اس کا نام تھا، روبن، وہ یہ کہتا ہے کہ قتل نہ کرو، انہیں جا کر کنویں میں ڈالا۔ یلتقطہ بعض السیارہ، کئی قافلے یہاں سے گزرتے ہیں مسافروں کے، ہو سکتا ہے کوئی پانی لینے کے بہانے وہاں پہ رکے، اپنا ڈول ڈالے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ نکال لیں، چلے کچھ چانس بن سکتا ہے جان کے بچ جانے کا۔ اور قافلہ جب ان کو اٹھائے گا، وہ زمانہ تھا انسانوں کی خرید و فروخت کا، لوگ بکتے تھے، چلو ان کو دور کہیں لے جائے گا، بک جائے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ابا جی کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا بھی ہے تو پھر تم یہ کر۔ ساتھ ہی ان کے دل میں احساس گناہ بھی تھا کہ یار یہ ہم جرم بڑا کر رہے ہیں، تو آپس میں کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا شیطان کا حملہ ہے، گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ہم بعد میں نیک بن جائیں گے، اچھے بن جائیں گے پھر ہم، اور یہ بھی ہمارا مقصد تو اچھا ہے نا، ابا جی کا پیار ہی چاہیے نا ہمیں، تو کوئی بات نہیں، اب اچھے کام کے لیے غلط کام کرنا، اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے غلط کام کر لینا، اس کو دین کبھی تصرف نہیں کرتا۔ کچھ جماعتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں ہم دین اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، اور کام وہی کرتے ہیں جو باقی سارے غلط کر رہے ہوتے ہیں۔
اب اچھے مقصد کے لیے غلط کام کا کرنا جائز نہیں ہو سکتا. اچھا کام، اچھا مقصد اچھے طریقے سے حاصل کرنا چاہیے. اچھا مقصد ہمیشہ جو جائز ذرائع ہیں ان جائز ذرائع کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے. یہ کوئی جواز نہیں ہے جو کہ ہمارا مقصد نیک ہے، اس لیے اگر ہمیں ذریعے کے طور پر غلط کام بھی کرنے پڑے تو کوئی حرج نہیں، آگے اصل مقصد تو نیک ہے نہیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے اس کا. اور میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا، یہ شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ ہے کہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی یہ کام کر لو پھر بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے. اللہ پاک نے سورہ النساء میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ انہی کی ہوتی ہے جو نادانی میں غلط کام کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر فوری طور پہ توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کوئی مذاق نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے اعلان ہے. مگر اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس پر عمل کرتے ہوئے گناہ کرے اور گناہ کرتے ہوئے یہ کہے ابھی کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا. ہاں، خدا یہ فرماتا ہے کہ گناہ انسان سے جہالت کی وجہ سے، نادانستگی میں، بھول سے ہو جاتا ہے تو رب کائنات سے وہ توبہ کر لے. رب کائنات غفور و رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. اس میں باریک سا فرق ہے، اس فرق کو سمجھیے. توبہ جائز ہے، دروازہ کھلا ہے، مگر گناہ توبہ کی امید پہ کرنا بدترین دھوکہ ہے جو شیطان انسان کو دیتا ہے. میں انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات دین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.